کیپٹل ٹی وی کے اسپیشل پروگرام کے ساتھ دانیال صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 2030 کے منصوبے کے تحت جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول SDGs کے حوالے سے آج ہم نے اسپیشل پروگرام ترتیب دیا ہے، اور بالخصوص SDG 16 کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے، جس میں پیس اور جسٹس بالخصوص جو حکومتی ادارے ہیں ان کی پالیسی میکنگ اور اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ یقیناً پاکستان میں ترقی کا ایک عمل ہر طرف جاری ہوتا ہے اور پروسیس کا آغاز ہو چکا ہوتا ہے، لیکن یقیناً ہمارے جو نوجوان ہیں ان کی پالیسی میکنگ اور خاص طور پہ ایسی قانون سازی کہ جس سے شدت پسندی میں کمی ہو اور بالخصوص امن کی طرف معاشرہ جائے، یہ ہمارا آج کے اس پروگرام کا فوکس ہوگا، جس میں پاکستان میں بے شمار ایسی ایکٹیویٹیز جاری ہیں۔ بالخصوص نیشنل اسمبلی کی جب ہم بات کریں تو اس میں ٹاسک فورسز موجود ہیں اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے اوپر کام ہو رہا ہے، لیکن آج ہمارا یہ مقصد اور بالخصوص اس پروگرام کا مقصد جو پاکستان میں ہونے والے اس شدت پسندی کے تناظر کے اندر ہماری نوجوان قوم کو امن کے مشن پہ لے کر آنا اور اس امن کے مشن کو آگے لے کے چلنا ہمارا آج کا فوکس ہوگا۔ اس سلسلے میں آج اسپیشل پروگرام میں ہمارے گیسٹ موجود ہیں، میں تعارف کراتا چلوں۔ پروگرام میں آج ہمارے ساتھ انیسہ ڈائر صاحبہ موجود ہوں گی۔ انیسہ جو ہیں وہ سول سوسائٹی کی ریپرزنٹیٹیو بھی ہیں اور پروگرام ڈائریکٹر ہیں سگنیفائی کی طرف سے بھی، اور پروگرامز کو ریپرزینٹ کرتی ہیں۔ ہمارے ساتھ شنیلا روز صاحبہ موجود ہوں گی، آپ سابق ممبر نیشنل اسمبلی ہیں اور بالخصوص اقلیتوں کی نمائندگی میں ہمارے ساتھ ہوں گی، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب موجود ہوں گے، نیشنل اسلامک کونسل کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور بالخصوص پیغام پاکستان اور دختران پاکستان کے کانسیپٹ پہ ان سے بات کریں گے۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہوگا وہ امن اور SDG 16 کے حوالے پالیسی سازی کی جا رہی ہے، خاص طور پہ ایسی پالیسیز کہ جس کے تحت ہم ایک پرامن معاشرے کی طرف بڑھ سکیں اور شدت پسندی کے تناظر کے اندر ہمارے نوجوان نسل کے لیے جو پیغام اور بالخصوص ایسی پالیسیاں ترتیب دینے کے حوالے سے جو حکومتی لوگوں کا کردار رہا ہے، اس سلسلے میں ایک کافی لمبا عرصہ جو ہے وہ ہماری مختلف قانون سازی تو ہوتی رہی ہے، لیکن حکومتی اداروں کے اندر موجود لوگوں کی ٹریننگز بہت اہم ہیں، اور اس میں ہمارے ایسے پروگرامز ترتیب دیے گئے ہیں اس پروگرام کے تحت جس میں امن کے تناظر کے اندر جو پالیسی کے اندر جو پالیسی میکنگ کے اندر لوگ موجود ہیں، حکومت کے اندر جو لوگ موجود ہیں، ان کی کس طرح ٹریننگ کی جائے، اس حوالے سے ایک مکمل تربیتی پروگرام ترتیب دیا گیا، جس کے تحت جو قومی اسمبلی کی ڈفرینٹ ٹاسک فورسز ہیں اور بالخصوص جو SDG 16 کی ٹاسک فورس ہیں ان کی ٹیکنیکل اور ٹریننگز کرائی گئیں، اور اس ٹریننگز کے سلسلے میں آج ہم یہاں موجود ہیں تاکہ اس ڈسکشن کو لے کے آگے چلیں کہ ہم ایک پرامن پاکستان اور اس پیغام پاکستان کا جو میسج تھا اس کو لے کے ہم کیسے آگے چل سکتے ہیں۔ تو میرا پہلا سوال جو ہے وہ انیسہ ڈار صاحبہ سے۔ انیسہ، آپ کا ایک بہت وسیع تجربہ ہے، آپ سول سوسائٹی کی ریپرزنٹیٹیو ہیں، سگنیفائی نے یہ ایک علم اٹھایا کہ وہ ڈائریکٹر ایز اے ڈائریکٹر پروگرام آپ نے اس پروگرام کو لیڈ بھی کیا ہے، اور بالخصوص اگر ہم یہ دیکھیں کہ آج کی نسل، نوجوان نسل، کیونکہ پاکستان کی اگر ہم اوور آل پاپولیشن کا جائزہ لیں تو ابو 55% ہم انڈر 30 کے نمبرز بھی ہمارے سامنے آتے ہیں یا اس کے اراؤنڈ ہیں۔ تو یہ SDG 16 بالخصوص امن کے اوپر اگر ہم فوکس کریں تو اس حوالے سے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ یہ آپ کو کیسے لگتا ہے کہ قانون سازی کے اندر جو حکومتی اداروں کے اندر نمائندے موجود ہیں وہ کس طرح اس حکومت سازی کے اندر یا قانون سازی کے اندر اہم کردار ادا کرتے ہیں؟ اس پروگرام کو کیسے ترتیب دیا گیا اور آج ہم کس اسٹیج پہ کھڑے ہیں؟ بہت بہت شکریہ دانیال، آپ نے بہت اچھے انداز میں ہمیں ہمارا بھی تعارف کرایا اور پروجیکٹ کا بھی تعارف کرایا، اور بالکل یقیناً یہ بات بالکل سچ ہے کہ ہمارا ملک ایکچولی ان ٹاپ 5 ملکوں میں سے ہے جس میں جو نوجوان نسل ہے وہ ایکچولی زیادہ پاپولیشن میں 64% ہمارا جو لاسٹ اسٹیٹ آیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے لیے یہ بہت اہم ہے کہ ہم اس چیز کا فائدہ اٹھائیں اور ہم ان کو اس راہ پہ لے کے چلیں کہ وہ آگے اس معاملے میں تبدیلی لا سکیں، یعنی کہ وہ امن کا پیغام جو ہے اپنے علاقوں میں، اپنی یونیورسٹیوں میں، اپنے اسکولوں میں اس کو پھیلا سکیں، اور اس حوالے سے بہت زیادہ کام ہو رہا ہے۔ ابھی جو ہے نیشنل یوتھ کاؤنسل بھی ایک ہے فیڈرل لیول پہ، جس میں بہت سارے لوگ ڈفرینٹ سیکٹر سے آتے ہیں، میڈیا سے بھی آتے ہیں، ایجوکیشن سے بھی آتے ہیں، تو ایسی کوششیں جاری ہیں
फेडरल लेवल पे सतही तौर पे कि उनको सबको इकट्ठा किया जाए और सबकी राय ली जाए. और आई थिंक ये सबसे ज़्यादा अहम बात है कि सबकी राय जो इतने अरसे से इस काम को देख रहे हैं, प्रोविंशियल लेवल पे देख रहे हैं, लोकल लेवल पे देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देख रहे हैं, उनकी क्या इसके ऊपर नज़रिए हैं, उनके क्या ऐसी क्या उनको मुश्किलात पेश आई हैं या ऐसे क्या चीज़ें जो उनकी कामयाब गई हैं. तो ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए ज़रूरी है कि सबकी राय को इंक्लूड किया जाए, शामिल किया जाए. बिल्कुल. तो जो आप SDG 16 की बात कर रहे हैं उसमें बिल्कुल पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस. तो हम एज अ सिविल सोसाइटी अदारा हम जो काफ़ी अरसे से 2016 से ज़ैन बलोच, सादिया तालिब में हम लोग काफ़ी अरसे से इस पे काम कर रहे हैं और हम फोकस ये कर रहे हैं कि जो उसका पीस का पिलर है यानी अमन का जो पिलर है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान नस्ल के थ्रू और हमारे जितने इधर हमारी लीडरशिप है, हमारे पार्लिमानी मेंबरान हैं, उनके थ्रू इसको हम स्ट्रॉन्ग करें. तो हमारा ये प्रोजेक्ट जो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है SDG 16 के ऊपर जो था ये इसको अभी 4-5 महीने हुए हैं लेकिन हमारी पहले से ही हुकूमत से, पार्लिमानी मेंबरान से गुफ्तगू चल रही थी साल से. हमने एक नॉलेज शेयरिंग सेशन यानी कि हम उसको ट्रेनिंग भी कहते हैं कि हम बताते हैं हमारे क्या ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम किस तरह इसको लेके जाना चाहते हैं, हम किस तरह चाहते हैं कि आप लोगों से गुफ्तगू करें. बट एट द सेम टाइम हमें इस चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि ये वो पार्लियामेंट्री मेंबरान हैं जो इतने सारे लोगों के सपोर्ट के साथ, इतनी सारी लोगों की राय को साथ लेते हुए सामने आए हैं, जिनकी राय बहुत अहम है. बिल्कुल उनकी राय बहुत अहम है और फिर हम उनके थ्रू भी समझते हैं कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में किस तरह के चैलेंजेस हैं. मैम शर्नीला भी हमारे साथ उस ट्रेनिंग का हिस्सा थी, वो अभी हम लोगों ने कराई थी फरवरी में और उस पर हमने पूरा कि किस तरह SDG 16 में क्या क्या टारगेट्स हैं, उनकी किस तरह बजट रिसोर्सेज की मतलब आपको किस तरह एलोकेशन करने की ज़रूरत है, आपको कहाँ कहाँ फोकस करने की ज़रूरत है. फिर हमने बाकी सबसे जो उधर पार्टिसिपेंट थे जिसमें हमारे पास फेडरल लेवल के पार्लियामेंट्री मेंबरान थे, हमारे पास प्रोविंशियल लेवल के थे, हमारे पास SDG सेक्शन के मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट के लोग थे, हमारे पास SDGs यूनिट के लोग थे जो UN के अदारे भी सपोर्ट करते हैं. तो मुख्तलिफ लोग थे हमारे पास जिनका बड़ा एक तजुर्बा है इस चीज़ के अंदर और फिर उन्होंने इकट्ठे मिलके इस बारे में गुफ्तगू की कि कौन से वो कवानीन हैं और कौन से वो ऐसे इलाके हैं जिन पे फोकस करने की ज़रूरत है. और उसमें मैडम के भी बहुत हमारे उसमें बहुत वैल्यूबल इनपुट थे, बहुत ज़्यादा उन्होंने हमें रास्ता भी दिखाया और अब हमारी बस कोशिश है कि हम उस रास्ते में सिविल सोसाइटी को, मीडिया को, नौजवानों को, सबको साथ लेके चलें. आगे लेके चलें. तो ये हमारा प्रोजेक्ट है और ये सिर्फ प्रोजेक्ट की हद तक नहीं है, ये हमारा बड़ा एक हमारे दिल के करीब का एक मिशन है. और मतलब ये हमें खुशी इस बात की है कि जब हम इस मिशन को लेके चल रहे थे तो किसी ने ये नहीं देखा कि वो किस इलाके से ताल्लुक़ रखता है या किस पार्टी से ताल्लुक़ रखता है. सब ने हमारा साथ दिया और हमें कहा कि नहीं ये वो चीज़ है जिस पे हम इकट्ठे खड़े हैं. बहुत अहम बात आपने बताई कि नाज़रीन के लिए भी कि हमारे जो मेंबरान हैं उनकी ट्रेनिंग्स करना, उनकी आगाही और उनको इस हवाले से डिस्कशन करना. हम खुश नसीब हैं कि हमारे साथ डॉक्टर किबला अयाज साहब मौजूद हैं. आप चेयरमैन हैं इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के, पैगाम पाकिस्तान, दुख्तरान पाकिस्तान, बहुत खिदमात हैं सर आपकी. अस्सलाम वालेकुम सर, शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं. वालेकुम जी, बड़ी मेहरबानी. डॉक्टर साहब आपका तो वसी तजुर्बा है. हम जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या SDGs और 16 की बात करते हैं और बिलखुसूस अमन या पीस की बात करते हैं, आप आजकल के माशरे में जो कभी कभार शिद्दत पसंदी का शिकार होता है उसको आप किस अंदाज में पुरअमन माशरे की तरफ ट्रांजिशन की सूरत में देखते हैं और आप कैसे समझते हैं कि अमन का मैसेज हमारी नौजवान नस्ल में फैलाया जाए? जी बिल्कुल, बहुत अहम सवाल है और जाहिर है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क कि जिसके अंदर एक यूथ बल्ज है, नौजवानों की एक बड़ी आबादी हमारे मुआशरे का हिस्सा है और मुस्तकबिल जो है वो इस नस्ल का है, नौजवान नस्ल का है. तो उनके साथ इसी मामले पर गुफ्तगू करनी है कि अगर हम अपने मुल्क को पुरअमन बना सके, अगर हम अपने मुल्क के अंदर एक तामीरी सोच को फ़रोग़ दें, तो ये दरअसल ये जो नस्ल है, हमारी नस्ल, इसका ये एक हिस्सा, एक कंट्रीब्यूशन, एक किरदार होगा कि हम आइंदा नस्ल तक एक महफूज, बावक़ार
اور قوموں کی برادری میں عزت سے دکھنے والا پاکستان جو ہے وہ منتقل کریں. اور اس وقت یقیناً معاشی ترقی جو ہے وہی قوموں کی مضبوطی کی اساس ہے کہ جب آپ معاشی طور پہ مضبوط ہوں گے تو بین الاقوامی طور پہ سفارتی دنیا میں بھی آپ کی آواز مضبوط ہوگی. تو نوجوانوں کو یہی بتانا ہے کہ امن بہت ضروری ہے، کیونکہ امن کے ساتھ معیشت کا انسلاک ہے. معاشی طور پر مستحکم پاکستان جو ہے وہ مستقبل کے لیے آئندہ نسل کی ترقی اور آئندہ نسل کی بہتری کی ضمانت ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بنیادی بات ہے جو ہم نے نوجوانوں سے کرنی ہے. اور اس کے لیے پھر یقیناً جو ہماری معاشرتی حقیقت ہے کہ مذہبی حوالوں سے بھی ان کو بتانا ہے کہ پیغام پاکستان کی صورت میں ایک دستاویز موجود ہے یہ جس پہ ملک کے جید ترین علماء کا اتفاق ہے، اور اس میں یہی ہے کہ پاکستان کو کس طرح پرامن بنانا ہے، کس طرح مضبوط بنانا ہے، پاکستان میں کس طرح تشدد اور کس طریقے سے عدم تحمل، عدم برداشت کے رویے جو ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہی بنیادوں پہ ہماری گفتگو اور ہمارا مکالمہ نوجوانوں کے ساتھ جاری رہا تو یہ مستقبل کے پاکستان کے لیے ایک بہت ہی مناسب بات ہوگی. اور یہ SDGs جو ہے پائیدار ترقی کے جو اہداف ہیں اقوام متحدہ کے، پوری دنیا کے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے ساتھ ایک ہم آہنگ بات ہوگی. ڈاکٹر صاحب، یہ جو SDG 16 ہے، آپ نے بہت اہم بات کہی ہے کہ نوجوانوں کا اس میں کردار، ان کی ٹریننگ، لیکن پالیسیز، جب آپ پالیسیز بنا رہے ہیں یا پالیسی سازی کی جا رہی ہے اس میں یہ امن کا جو امپلیمنٹیشن ہے، جب پرامن، جب ہم پاکستان کی بات کریں، اس کی امپلیمنٹیشن میں کیا ایسے مسائل ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں درپیش ہو سکتے ہیں یا درپیش ہیں کہ جس میں ان پالیسی سازی ایسی کی جائے کہ ان امن سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کو اور عوامی ریپرزنٹیشن کو، اور بالخصوص اگر میں اس میں بات کروں کہ ہمارے جو نوجوان نسل کی تربیت کہ وہ امن کے اس پیغام کو لے کر آگے چلیں، اس میں کیا مسائل درپیش ہیں؟ یقیناً مسائل تو درپیش ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ ہمیں بہتری لانی چاہیے اس معاملے میں کہ جو روزمرہ کے جو مسائل ہیں ان میں ہمارے نظام کی ڈیلیوری بہتر ہو جائے. اور ڈیلیوری کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ ادارے مسائل کے حل کی طرف ایک سسٹم بنا لیں. اور اس میں یقیناً ایک بہت بڑی اور بہت ضروری بات یہ ہوگی کہ اختیارات کی تقسیم اس طرح ہو کہ اس میں مرکزیت کو کم سے کم کیا جائے، اور جو مقامی ہمارا نظام ہے اس کو اس طریقے سے با اختیار اور مضبوط بنایا جائے کہ مقامی مسائل جو ہیں، بالخصوص نوجوانوں کے مسائل، وہ ڈور سٹیپس پہ، یعنی ان کی دہلیز پہ حل ہوں. تو یقیناً اس طریقے سے جو خطرات ہیں، ایک ریسٹ لیسنس کی، بے قراری کی کیفیات، ان کو ختم کیا جا سکتا ہے. پھر ایک بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی وہ اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر اور یونیورسٹیوں کے اندر ہیں، ان کو ہم نے یقیناً اس مکالمے کا حصہ بنانا ہے. اور اس کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارا پورا قومی منہج جو نصاب کا ہے وہ ایسا ہو کہ ان کو صرف کلاس روم تک اور مقابلے کی فضا تک محدود نہ کریں، بلکہ ان کے اندر گفتگو، یعنی مثلاً اسمبلیاں، کونسلز، ان کے اندر مشاورت، اس کو فروغ دیں. اور ان کے لیے اساتذہ کرام اور انتظامیہ اور طالب علموں کا ایک مکالمہ ہو، اور وہ مکالمہ جو ہے وہ یقیناً ہمارے لیے ایک بہتر قیادت کی فراہمی میں بہت ضروری ہے. اس طریقے سے نصاب میں اس بات کی ضرورت ہے کہ اس وقت جو ہمارا نصاب ہے وہ غلبے کی اساس پر ہے، وہ جذباتیت کی اساس پر ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حقیقت پسندی اور شعور کی طرف اپنے نصاب کو لے آئیں، اور حقیقت کی ایک تحلیل اور تجزیاتی جو ایک ضرورت ہے اس کی طرف لے آئیں. اور نصاب میں رویے جو ہوں وہ تعامل کے، تعاون کے، ایک دوسرے کے احترام کے رویے، ان کو ہم فروغ دیں. تو یقیناً جب ہم اس طریقے سے آگے جائیں تو کردار جو ہے وہ ایسا ہوگا کہ ہم ایک بہتر پاکستان منتقل کرنے کی
کی پوزیشن میں ہم ہوں. بہتر اور ایک پیسفل پاکستان کی طرف بڑھیں گے. ہمارے ساتھ میں واپس جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی طرف آؤں گا. ہمارے ساتھ شنیلا روز صاحبہ موجود ہیں. آپ سابق ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کی اور اس ٹریننگ پروگرام جس میں ہم نے کہا اس کا حصہ بھی رہی ہیں. روز صاحبہ میں آپ سے سمپل سا پہلا ایک سوال کروں گا کہ یہ SDG 16 اور پیس پر کیا ممکنہ پالیسی کوارڈینیشن ہو سکتی ہے؟ آپ نے اس پورے پروسیس سے گزری ہیں, آپ نے اینالائز کیا ہوگا, اور بالخصوص اقلیتوں کو اس معاملات میں اور ایک جیسے پیسفل پاکستان کی طرف جو ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا اس کی طرف ہم کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو دانیال میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے آج یہ ایک بہت ہی اہم اور پروگرام کا انعقاد کیا. میں جو سگنیفائی کی ٹیم ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے بڑی دلچسپی کے ساتھ, کمٹمنٹ کے ساتھ اس سارے پروسیس کو آگے لے کے بڑھے. اور SDGs 16 جو ہے وہ اس طرف نشاندہی کرتا ہے کہ اداروں میں اور پیس اور جسٹس جو ہے اس کی طرف آگے بڑھا جائے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ SDG, اور یہ SDG 16 جو ہے یہ ایک طرح سے سارے جو SDGs ہیں ان کو بھی اپنے اندر ان کو سموتا ہے. سو اٹ از اے سارٹ آف اے تھیم وچ از رننگ تھرو آؤٹ all the SDGs. سو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اور آپ نے بتایا کہ یہ جو پیس بلڈنگ کا جو پروسیس ہے یہ کتنا اہم ہے, کتنا ضروری ہے, اور پاکستان میں خاص طور پر بلکہ پوری دنیا میں پیس بلڈنگ پروسیس. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے SDGs جو ٹاسک فورس بنی اس میں ایک نوجوان کو ہم نے اس کا SDG 16 کا چیئرپرسن بنایا. اس ٹاسک فورس کا زین قریشی صاحب تھے, اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے, احسن طریقے سے اس کو لے کے بڑھے. میں بالکل اس ٹریننگ کا حصہ رہی. اور یہ جو چیلنجز ہیں, یہ پرسسٹنٹ چیلنجز ہیں گورنمنٹس کو بھی کہ کس طرح سے پیس بلڈنگ کے پروسیس کو لے کے چلا جائے. 2021 میں جو یہ نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی تھی اس کو ریوائز کیا گیا, اور اس کو ریوائز کرنے کا خاص مقصد یہ بھی تھا کہ ہم نوجوانوں کو اس کا حصہ بنائیں, یا ایسی پالیسی سازی کریں کہ جس سے نوجوانوں پہ بالکل بہتری ہو سکے. کیونکہ نوجوان جو ہیں وہ آپ کی معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں, اور نوجوانوں کو جیسے قبلہ صاحب نے بھی کہا کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کو ساتھ لے کے چلا جائے. اور پیس بلڈنگ پروسیس میں سمجھتی ہوں پالیسیز اور اس طرح کی جو ہمارے لاز بنتے ہیں یہ سب چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, لیکن ہم نے اپنے نوجوانوں کو اپنے رویوں سے, اپنے ایگزامپل سے اور اپنے کردار سے بھی بہت کچھ سکھانا ہوتا ہے. اور جو یہ ہمارے معاشرے میں اس کا بہت بڑا فقدان ہے. اور جب ہم اپنی لیڈرشپ کو دیکھتے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ کس طرف کو جا رہی ہے تو پھر نوجوان جو ہے نا وہ بڑا ڈسکنٹل ہو جاتا ہے. سو آئی تھنک دیٹ از امپورٹنٹ پوائنٹ دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو میک. اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں نیشنل سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کاؤنسلز جو ہیں یہ بننے کی ضرورت ہے, ایڈوائزری کاؤنسل جس میں آپ کے MNAs, MPAs اور آپ کے جو وہ لوگ ہوں جن کا عوام کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں رہتے ہیں, تو ان کو ایک ایڈوائزریز ہونی چاہیے تاکہ وہ ان کو گاہے بگائے اس کے اوپر بہتری لا سکیں اور ان کو بتا سکیں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور اس کے ساتھ آپ نے مائنورٹیز کی بات کی. پاکستان میں جو مائنورٹیز ہیں وہ ایک بہت بڑی نمایاں رول پلے کیا ہے مائنورٹیز نے, نہ صرف پاکستان کو بنانے میں بلکہ اس کے استحکام کے لیے, اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے, ایجوکیشن میں اور ہیلتھ سیکٹر میں, فورسز میں, ہر جگہ, انفیکٹ سوشل سروسز میں ہر جگہ ان کا بڑا کلیدی کردار رہا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کو ساتھ لے کے چلنا بہت ضروری ہے. بہت دفعہ ہم مائنورٹیز کو, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہے, تھوڑے سے لوگ ہیں, ہم ان کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں, لیکن وہ قومیں کبھی بھی ترقی نہیں کر پائیں گی جو اپنی اقلیتوں کو پیچھے چھوڑ جائیں گی. بہت اہم بات ہے کہ اقلیتوں کو کریں. اور جسٹس کا تعلق اور پیس کا تعلق جو ہے وہ انہی چیزوں سے جڑا ہوا ہے. دیکھیں, چاہے آپ اقلیت میں ہیں چاہے آپ اکثریت میں ہیں, اگر آپ کو آپ کے حقوق نہیں مل رہے جو آپ کو ملنے چاہیے تو وہاں پیس نہیں ہو سکتی. نہیں, یہ بڑی اہم بات آپ نے کہی ہے, حقوق کی بات. اور یہاں اس موقع پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے جی. بڑی زبردست اور امپورٹنٹ ڈسکشن ہماری جاری ہے. ہم واپس آئیں گے, ایک چھوٹی سی بریک.
واپسی کرتے ہیں جی، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر قبلہ صاحب موجود ہیں. قبلہ صاحب، ایک بہت اہم سوال ہے، آپ نے ایک ذکر کیا ابھی پچھلی پوائنٹ میں کہ پرامن پاکستان کے لیے اور امن کے اوپر کام کرنے کے لیے بہت زیادہ ڈاکٹر قبلہ صاحب اہم ہے کہ اداروں میں، بالخصوص تعلیمی اداروں کے اندر جو ہمارے بچے ہیں ان کا جو کانٹینٹ ہے وہ کیا پڑھ رہے ہیں، بالخصوص ان پہ جو کتابیں ہیں، ہمارا کورس کانٹینٹ کیا ہے، اس میں ایسا امن سے ریلیٹڈ مواد شامل کرنا اور شدت پسندی کے ایلیمنٹ کو کم کرنے کے لیے امن کو پیغام کو پہنچانا. اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امن کو کس طرح تعلیمی اداروں کے ذریعے نوجوان نسل تک پہنچایا جائے؟ بالکل متعدد اس حوالے سے ہمارے پاس موجود ہیں سسٹمز، مناہج. ایک تو جس طرح میں نے گزارش کی کہ بنیادی بات جو ہے وہ تو یہ ہے کہ جو ہمارا ریڈنگ کانٹینٹ ہے، یعنی جو ہمارا نصاب ہے، اس نصاب میں ہم ایسے حوالے شامل کر لیں کہ جو تاریخی طور پہ اس صورتحال کی نمائندگی کرے اور اس کو اجاگر کرے کہ جن معاشروں میں تاریخ کے مختلف ادوار میں امن رہا اور انہوں نے امن کو یقینی بنایا، تو انہوں نے کس طریقے سے ترقی کی، کس طریقے سے ان کے ہاں سائنسی تصورات نے فروغ پایا، کس طریقے سے معاشرتی طور پہ ان کے اندر ایسے آئیڈیاز، ایسے تخیلات اور افکار سامنے آئے کہ جن افکار نے پھر بعد میں معاشروں کو بہتری کی طرف تبدیل کیا، معاشروں کے اندر بہتری لے آئے. اور اس طریقے سے مذہبی حوالے بھی ہوں. پھر جو ہماری تاریخی روایات میں یہاں پہ کردار ہے صوفیاء کرام کا، تو صوفیاء کرام کی جو تعلیمات ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی حوالے سے ان کے مثلاً افکار ہیں، ان کے مثلاً اقوال ہیں، ان کے جو اشعار ہیں، کلام ہے صوفیانہ کلام، اس سے ہمارے بچوں کی آگاہی ہونی چاہیے تاکہ ہمیں سبق ملے اس کا کہ ہم کیسے لوگوں کو محبت دیں، کیسے اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کے درمیان ہم برج بنے، ایک پل بنے، بجائے اس کے کہ ان کے درمیان ہم دیوار بنے. اور یہ وہ رویے ہیں یقیناً ہمارے مذہبی روایات کے ساتھ بھی. پھر جو محترمہ شنیلا رود صاحبہ نے جس طرح فرمایا، میں تو اقلیت کہتا ہی نہیں، وہ پاکستانی ہیں، بے شک وہ عقیدے میں ہم سے مختلف ہیں، لیکن وہ پاکستان کے شہری ہیں، تو وہ برابر کے شہری ہیں. ان کے ساتھ بہتر تعلق جو ہے وہ ہمارے معاشرے کو حسن دیتا ہے، اور ہمارا معاشرہ بین الاقوامی طور پہ یقیناً پھر اس رویے سے ایک معزز، ایک محترم، ایک مہذب معاشرہ سمجھا جائے گا، اور ہم ایک پرامن پاکستان کی طرف جائیں گے. دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ہاں اس وقت جس کی طرف پوری توجہ نہیں دی جاتی، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو تعلیمی اداروں کے اندر، خواہ اسکول ہوں، کالجز ہوں یا یونیورسٹیاں ہوں، ہم نے کلاس روم تک ان کو محدود کر دیا ہے. ایک بہت بڑی تعداد ہے، طالب علموں اور اساتذہ کے درمیان تعلق بہت کم ہو گیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کلاس روم کے باہر ان کو زندگی کے جو کی سرگرمیاں ہیں ان میں بھی انگیج کر لیں، ان کے ساتھ مشاورت ہو، ان کو کچھ عنوانات دیے جائیں، ان عنوانات پہ پھر ان کے افکار کو فروغ دیا جائے. اس طریقے سے ان کو بہتر زندگی گزارنے کی تربیت دی جائے. ان کو یہ بتایا جائے کہ کس چیزوں کی قیمت نہیں بلکہ چیزوں کی قدر، یعنی کاسٹ یا پرائس نہیں بلکہ ویلیو کے بارے میں ان کو آگاہ کیا ایک جانا ڈاکٹر صاحب چاہیے. آپ نے ایک اہم سوال کیا ہے، آپ کے پاس وقت کی کمی ہے تو میں آپ سے اگلا سوال کروں گا، پھر ہم اپنے اسٹوڈیو میں مہمان گرامی کی طرف آئیں گے. میرا ایک اہم سوال اس سے ہے کہ یہ جو سگنیفائی کی طرف سے حکومت کے اندر یا حکومتی ارکان سے ریلیٹڈ جو نمائندے ہیں ان کی ٹریننگ کرنا اور ان کے ذریعے پیغام میسج تک پہنچانا کتنا اہم ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور بالخصوص اگر آپ ذکر پیغام پاکستان اور دختران پاکستان کے پیغام کو بھی لے کر آگے چلیں تو ہمارے معاشرے میں شدت پسندی کے ایلیمنٹ کو کم کرنے کے لیے
جو ہمارے نمائندے ہیں جو ریپرزنٹیشن کرتے ہیں ہزاروں سینکڑوں لاکھوں لوگوں کی جو موجود ہیں، ان کے ذریعے اس پیغام کو آگے کیسے پہنچایا جا سکتا ہے؟ بالکل جی، سگنیفائی کا پروگرام بہت ہی سگنیفیکنٹ ہے، بہت اہم ہے، اور اس طرح کی دیگر جو ہماری مدنی معاشرے کی تنظیمیں ہیں، سول سوسائٹی کی تنظیمیں، ان کا کردار بھی بہت اہم ہے۔ دیکھیے، اگر ہم امن کے لیے آواز نہ اٹھائیں، ہم امن کی اہمیت سے لوگوں کو آگاہ نہ کریں، نوجوانوں کو امن کے معاشرتی جو ضرورت ہے اس سے آگاہ نہ کریں، تو پھر یقیناً وہ ان حوالوں سے بے خبر ہوں گے، اور اس کی اہمیت سے یقیناً ان کی معلومات میں اضافہ نہیں ہوگا، وہ اس سے یہ معلومات ان تک نہیں پہنچے گی۔ پاکستان کا جو پیغام ہے، پیغام پاکستان، اور پھر خواتین کے لیے دختران پاکستان، یہ ایک بہت اہم دستور ہے، ہمارے پاس دستاویز ہے کہ جو اساس ہے اس حوالے سے کہ اس کے ذریعے ہم نوجوانوں تک اور نوجوانوں کی جو تنظیمیں ہیں یا ان کا جو ان کے جو گروپس ہیں تعلیمی اداروں کے اندر، تعلیمی اداروں سے باہر، مسجد کے اندر، ہم مدارس کے اندر، ان تک ہم پہنچ سکتے ہیں، اور پھر یہ ایک پلیٹ فارم کی اساس بنا کر اس کو ہم ایک، جس طرح میں کہتا ہوں کہ ہم ایک ایسے پاکستان کی طرف ان کو لے جا سکتے ہیں کہ جو مستقبل کی دنیا میں ایک اہم کردار ادا کرنے ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے ایک لاسٹ سوال ہوگا اور پھر میں مہمانوں کی طرف آؤں گا۔ ایک بڑا اچھا آئیڈیا ایڈوائزری کونسلز کا بھی دیا ہے شنیلا روت صاحبہ نے کہ ایسی کونسلز بنائی جائیں، ایڈوائزری کونسلز ہوں، اور یہ پیغام گلی گلی محلے محلے پہنچایا جائے۔ اور یہ اس سفر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومتی ارکان تو ہیں جو اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن ایک معاشرے کو بہتر راہ پہ اور شدت پسندی کو کم کرنے کے لیے ان ایم این ایز کے ساتھ ساتھ ایک عام عوام کا بھی ایک اہم کردار ہے جن تک یہ پیغام پہنچایا جائے اور وہ اس پیغام کو آگے لے کے چلیں؟ یقیناً ایم این ایز جو ہیں ہمارے قومی اسمبلی کے ممبران، صوبائی اسمبلی کے ممبران، سینٹ کے ممبران، یہ ہمارے قومی نمائندے ہیں، اور ان کا روزانہ کی بنیاد پر ہزارہا لوگوں کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے۔ لوگ ان کے گھر پہ آتے ہیں، ان کے جو ڈیرے ہیں ان پہ آتے ہیں، ان کے حجروں میں آتے ہیں، تو اتنا بڑا یہ ہمارے رابطے کا ایک سورس ہیں، تو اس وجہ سے ان کے ساتھ تعلق اس حوالے سے بہت ضروری ہے، اور ان کو آن بورڈ لانا بہت ضروری ہے، اور اگر ان کو ہم اس بات کے لیے قائل کر سکیں اور ان کا کردار ہم فعال بنا سکیں تو مجھے یقین ہے کہ ایک بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، بڑی زبردست گفتگو کی، اور ڈاکٹر گلاب عمر صاحب موجود تھے، آپ نے یہ بات ہمیں بہت باور کرائی ہے اور کلیئر کی ہے کہ نوجوانوں کا کردار اور SDG 16 پیس کے اس پیغام کو ہم کس طرح پرامن پاکستان کی طرف پیغام پاکستان سے لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ انیسہ، آپ کا ایک بہت وسیع تجربہ ہے، آپ نے بڑا ایز سوشل سوسائٹی ریپرزنٹیٹیو اور سگنیفائی نے یہ ایک سگنیفیکنٹ کام کیا ہے کہ پالیسی میکرز کی ٹریننگ کرائی ہے۔ جنرلی ایسا ہوتا نہیں ہے، ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ الیکٹڈ ممبران یا جو بھی ممبران اسمبلی کا حصہ بنتے ہیں وہ ایک خاص انداز تک ان کی نالج ہوگی، لیکن ان کو ٹرین کرنا، اس کے پیچھے کیا عوامل تھے، اس کو آپ کیسے لے کے چلیں؟ اور دوسرا سوال میرا اسی سے ریلیٹڈ، جو آپ کا کریکولم ڈیولپمنٹ پہ ہم بات کر رہے تھے، یہ بھی ایک بڑا اہم ٹاپک ہے، اس پہ آپ کیسے سمجھتے ہیں ایز این ایکسپرٹ کہ اس کو ہم نوجوانوں کی بہتری کے لیے اور ایک پرامن پاکستان کی طرف کیسے جا سکتے ہیں؟ جی بالکل دانیال، ہم جب اس راہ پہ نکل رہے تھے تو ہمیں بھی بڑے اس طرح کے تھے پرسیپشنز، جو سچ بات ہے کہ مطلب ہمارے لیے شاید تھوڑی مشکل ہو، بیکاز پارلیمنٹری ممبران، گورنمنٹ آفیشل، سارے ان کی بہت مصروفیات ہوتی ہیں، ان کے اپنی پرائیورٹیز ہوتی ہیں، لیکن ہم خوش قسمت بھی تھے اور ہم ان کے بہت شکر گزار بھی ہیں کہ ہم جیسے ہی اپنی ایکٹیویٹی لے کے گئے ہیں، مطلب انہوں نے ہمیں بھرپور ہمیں اعتماد بھی دیا ہے اور ہمیں پورا سپورٹ کیا ہے کہ آپ اس کو آگے لے کے چلیں، اور مطلب ریگارڈلیس کوئی بھی ان کی افیلیشن ہو، بیک گراؤنڈ، پولیٹیکل پارٹی، کوئی اس چیز کا، ہاں بالکل۔ تو اور ہم نے اس کو اس مہم پہ جب ہم نکلے تھے، ہم یہی سوچ کے نکلے تھے کہ ہم سب کو اکٹھا لے کے چلیں گے، مطلب ہم نے ہمارا جو پروگرام ہوتا ہے، جو ہماری ٹریننگ بھی ہوتی ہے، جو میم شنیلا نے بھی جو اٹینڈ کی، انہوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ بہت
इंटरैक्टिव, जिसमें गुफ्तगू हो, जिसमें सबके नज़रियों को वैल्यू दी जाए. वो ये नहीं होता कि हमने कोई एक वो बना दिया है निसाब सा और हम उसको आगे लेके चल रहे हैं. होती हैं डेफिनेटली कुछ, एक उसका एक आउटलाइन होती है. हम फोकस करते हैं कानून पे, हम फोकस करते हैं कि दुनिया में किस किस तरह के वर्किंग ग्रुप्स मौजूद हैं, वो क्या पॉलिसीज़ फॉलो कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें डेफिनेटली उधर होती हैं. लेकिन एक जो बहुत अहम चीज़ होती है हमारे प्रोग्राम्स में वो ये होती है कि हम सब का नज़रिया, सबके जो इनपुट्स हैं उनको इंक्लूड करें और उनके एक्सपीरियंसेस से हम सीखें. नहीं, आपने निशा बड़ी एक अहम बात की. इसी से मेरा एक रिलेटेड सवाल है, फिर मैं मैडम की तरफ आऊँगा कि हुकूमती इदारों, उससे रिलेटेड लोगों को एक जगह इकट्ठा करना या उनकी ट्रेनिंग करना, लेकिन आप कितना समझती हैं कि पॉलिसी ऐसी बनाई जाए जो SDG 16 अमन की या जस्टिस या आम की तरफ लेके चले, इसमें किन स्टेक होल्डर्स का इकट्ठे बैठना ज़रूरी है और किन अवामिल पे उनका यकजा होना ज़रूरी है? बिल्कुल, ये हमने एक अभी यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम के साथ भी हम एक प्रोजेक्ट कर रहे थे जिसमें हमने एक पूरी रिसर्च की थी कि हमने ना एक पॉलिसी ब्रीफ बनाया था कि हम नौजवान नस्ल का भी इस अमन साजी के पूरे जो ये मुहिम है इसमें हम कैसे उनका किरदार भी बढ़ा सकते हैं और ओवरऑल भी किन किन स्टेक होल्डर्स की ज़रूरत है, उनको इकट्ठा करने की ज़रूरत है. और उसमें हमारे सामने आया कि लिटरली everyone is important, but yes, when it comes to policy, जब पॉलिसी की हम बात करते हैं तो हमारे पार्लियामेंट्री मेंबरान, हमारी सिविल सोसाइटी के अदारे, हमारे जो तालीमी अदारे हैं, चाहे वो मदारिस हों चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हों, हर तालीमी अदारा उसकी रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है. एंड ऑफ कोर्स वही बात, अक़लियत हो या असरियत, मतलब आपको अपने हकूक़ मिलने, जब तक आपको आपके हकूक़ नहीं मिलेंगे आपको तब तक पीस की समझ ही नहीं आएगी. नहीं, ऐसे ही है. ये बहुत आपने अहम बात की कि जब तक हकूक़ की आगाही ना हो तो आगे मामला नहीं बढ़ेगा. तो हमारे प्रोग्राम्स में जब भी हम कोई ट्रेनिंग की बात करते हैं, कुछ भी बात करते हैं, हम उसमें हकूक़ की आगाही को डेफिनेटली इंक्लूड करते हैं. मैं शनीला रोज़ साहिबा की तरफ आना चाहूँगा. मैडम, आपका वसी तजुर्बा है और हमने अक़लियतों की भी बात की और आपने बड़ा अच्छा एक एडवाइजरी काउंसिल्स का भी आइडिया दिया. कितना ज़रूरी है बिलखसूस अक़लियतों की नुमाइंदगी के एलिमेंट को भी सामने रखा जाए और इस नौजवान नस्ल को इस एडवाइजरी बोर्ड और ख़ास तौर पे जो तंजीमी ढांचा हमारी हुकूमतों को है जिसमें ग्रॉस रूट लेवल पे आम आवाम तक ये पैगाम पहुँचाया जाए. मैं 2-3 बातों पे एम्फसाइज़ करना चाहती हूँ. नंबर 1, देखिए रवैयों की बात मैंने पहले की, पीस की बात मैंने की. पीस कहने से नहीं आएगी, पीस के लिए हमें एक मैदान तैयार करना पड़ेगा, लोगों को करके दिखानी पड़ेगी चीज़ें बहुत सी. आपके रवैयों से, आपके किरदार से लोग आपको पहचानते हैं ना. और अगर मेरा किरदार जो है वो लड़ाई झगड़े वाला हो और बोल भी हूँ मैं पीस तो वो दैट वोंट वर्क. सो आई थिंक व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि हम अपने रवैयों को भी चेंज करने की ज़रूरत है. प्रियांथा का जो इंसिडेंट सियालकोट में हुआ, वो लोगों के वो एटीट्यूड्स थे, वो किसी अदारे का या किसी हुकूमत का या किसी वो नहीं था, वो लोगों ने खुद से एक फ़ैसला कर लिया और उसकी वो भयानक शक्ल इख्तियार कर गया. सो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट वी हैव टू चेंज द एटीट्यूड्स ऑफ द पीपल. और वो तब चेंज होगा जब हम लोगों में जाएंगे, लोगों के साथ मिलेंगे, उनको उनके साथ ऐसा सलूक करेंगे, एक्टिविटीज़ करें, सलूक करेंगे, तो फिर ये. दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है एजुकेशन. एजुकेशन में भी हम अब भी बहुत से ऐसी डिस्क्रिमिनेशंस देख रहे हैं. हम जो है ना 2 तबकात पैदा कर रहे हैं. अभी भी देखें ना, मैं क्योंकि एक अक़लियतों की नुमाइंदगी करती हूँ, मैं समझती हूँ कि अब हमारा जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट बुक्स हैं, उसमें अभी भी जो तालीम जो जिस पे ज़्यादा एम्फेसिस है वो मजहबी तालीमात पे है, जिसमें एक सेगमेंट जो है माइनॉरिटीज़ का, उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया. जब बच्चे जो हैं वो इस्लामियात की तालीम के लिए चले जाते हैं तो दूसरे बच्चे अपने आप को डिस्क्रिमिनेट फील करते हैं कि हम वहाँ पर वी आर नॉट वांटेड, वी आर नॉट पार्ट ऑफ इट. सो वो डिस्क्रिमिनेशन हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है. यहाँ तो उनके लिए कोई ऐसा सिस्टम बनाएं ताकि वो उसको फील ना करें. नंबर 3 माशियत की बात है. इकोनॉमी जो है ये पीस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है. आज हम नौजवानों की बात कर रहे हैं. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नौजवान कामयाब प्रोग्राम का इनेकाद किया जिसमें हमने बच्चों को नौकरियां देने के लिए, बिजनेसेस के लिए उनको उभारा और कोशिश की कि हम नौजवानों को उनकी इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिक कंडीशंस को बेहतर बनाए. आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब आपका पेट भरा होगा ना
تو پھر آپ کو جنگ نہیں کریں گے, لڑائی نہیں کریں گے. یہ بڑی اہم بات ہے, انٹرفیتھ ہارمنی کی طرف ہم بڑھیں پروگرام کے, کیونکہ ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. انیسہ, میرا جو آپ سے سوال تھا, میڈم نے بڑا امپورٹنٹ انٹرفیتھ ہارمنی کا بھی ذکر کیا, اور اب وہی ایلیمنٹ کہ انٹرفیتھ ہارمنی اور ایسے پیغامات لوگ ہمارے نوجوانوں کے تعلیمی یا اس ایکٹیویٹی سرگرمیوں سے کیسے بڑھائے جائیں, اور اس میں سگنیفائی بھی ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے. لیکن آپ کے اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں بلکہ میم شنیلا کا بہت شکریہ کرتی ہوں کہ انہوں نے یہ انٹرفیتھ ہارمنی پالیسی والی بات کی, بیکاز ہم بھی بہت اس پہ کام کرتے ہیں کہ پنجاب میں بھی انٹرفیتھ ہارمنی پالیسی 2018 سے اٹس دیئر, بٹ وہ اس طرح ڈرافٹ کے طور پہ پڑی ہوئی ہے. اسی طرح نیشنل لیول پہ بھی ہم لوگوں نے ابھی جب ٹریننگ پہ بھی میم شنیلا سے ملے تھے تو پارلیمانی کوکس جو مائنورٹیز کا, اس کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی. تو یہ سارے ایک جو ریپرزینٹیٹیو فورمز ہیں جو کہ آپ کے SDG 16 کے ٹارگٹ 16.7, 16A, 16B جو بات ہی یہ کرتا ہے کہ انکلوزیو پالیسی میکنگ کی طرف بھی جائیں, اس پہ دھیان دینے کی بہت شدت سے ضرورت ہے. اور جہاں تک ڈاکٹر قبلہ کا میں اب ریفرنس دوں گی, ادھر انہوں نے بھی بہت خوبصورت بات کی کہ جو بچے ہیں, جو ہماری نوجوان نسل ہے, اس کا صرف تعلیمی اداروں میں کتابوں کی حد تک نہیں بات رہنی چاہیے, سرگرمیوں کے تھرو, ڈفرینٹ ایکشنز کے تھرو. اور ہم نے یہ پروجیکٹس میں ایکسپیرینس کیا کہ جب ہم نے مدارس اور یونیورسٹیز کے بچوں کو اکٹھا کیا, ان کے خیالات اتنے, مطلب ان کو ریئلائز ہوا کہ ہم میں اتنا کچھ کامن ہے, اور ٹیلنٹ بھی ہے, ٹیلنٹڈ بھی ہیں اتنا. ایگزیکٹلی, دیکھیں کوئی بھی مذہب, کوئی بھی معاشرہ, کوئی بھی ایسا, مطلب کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے جو شدت پسندی کو فروغ دے, لیکن ہمارے نوجوان نسل میں اس چیز کی سمجھ کی تھوڑی سی ایک بلڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو سارے ریلیجنس ہیں, سارے کلچرز ہیں, وہ پروموٹ پیس کو ہی کرتے ہیں. تو ڈفرینٹ از ناٹ رانگ, تو اس ڈفرینس کو ایکسیپٹ کرنے کی جو ایک آف اوپینین کو ایکسیپٹ کرنے کی جو آپشن ہے وہ ہمارے پاس تو اس پہ بہت سول سوسائٹی کے ادارے کام کر رہے ہیں. بلکہ ایک پیس ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے, انہوں نے ایک پیس بک نکالی تھی جو مدارس میں دی تھی. اسی طرح سندھ میں کچھ یونیورسٹیز میں کورس انٹروڈیوس کیا گیا تھا. تو ایسے بہت سارے ایکشنز لیے جا رہے ہیں, بٹ یہ ضرور بات ہے کہ ان کو اور زیادہ فوکس کرنے کی, ان کو فنڈز دینے کی, ان کو ذرا ریفائن کرنے کی بہت ضرورت ہے. آپ پروگرام کے اختتام کی طرف ہم بڑھیں گے. شنیلا صاحبہ, آپ نے بہت آج زبردست گفتگو کی جس میں آپ نے ہمیں مختلف بتائے بھی ہیں, لیکن آپ کوئی ایسی ایڈوائسز آپ سمجھتی ہیں کہ اس ٹائم ہمیں کرنی چاہیے, اور ہمیں کیا ایسی اقدامات کرنے چاہیے جس سے اس پیغام کو آگے پہنچایا جا سکے؟ اختتامی آپ کے ریمارکس. دیکھیں جی, میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں امن کا جو پیغام ہے وہ اداروں نے بھی دیا ہے, حکومتوں نے بھی دیا ہے, سول سوسائٹی بھی اس کے اوپر کام کری, لیکن میں سمجھتی ہوں ابھی بھی بہت کم ہے. ہمیں اس کے اوپر اور مزید اپنے رویوں سے, ایکٹیویٹی بیسڈ پروگرام سے لوگوں کو اکٹھا کریں, لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں, اور میرے خیال اس سے زیادہ ایک دوسرے پر اعتماد بڑھے گا, ایک دوسرے کے ساتھ ایک فیلوشپ ریلیشن شپ ڈیولپ ہوگا, اور اس سے امن جو ہے اور امن کی طرف ہمارا معاشرہ جائے گا. انیسہ, کلوزنگ ریمارکس. آپ نے ایک زبردست کام آج ہمیں بتایا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس پورے پروسیس میں بڑا اہم کردار سگنیفائی کر رہا ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ایسے پروگرامز مزید ترتیب دینے چاہیے؟ کیا ایڈوائسز ہوں گی, کیا پالیسی میکنگ؟ بالکل ترتیب دینے چاہیے. سول سوسائٹی کو وہ ادارے جیسے آپ کے نیکٹا کے ادارے ہیں جو آپ کی انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کو, نیشنل ایکشن پلان کو, ان کی ریگولیشن کرتے ہیں, ان اداروں کی ریسورسز, پارلیمانی کوکسز کا اسٹیبلش ہونا, یہ سب وہ اہم چیزیں ہیں جن پہ ہمیں بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے, ریگارڈلیس کہ ہماری پولیٹیکل یا بیک گراؤنڈ ایفیلیشن کیا ہے. یہ ایک وہ مشن ہے جس پہ ہم جب تک اکٹھے نہیں چلیں گے یہ کامیاب نہیں ہوگا. جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے تو ہم نہیں کلوز کر سکیں گے. میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا شنیلا صاحبہ آپ کا, انیسہ ڈار صاحبہ آپ کا. اور آج ہم نے یہ پیغام سنا جی, ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 2030 کی طرح جب ہم دیکھتے ہیں, اور اس میں امن اور پرامن پاکستان کے لیے بڑی اچھی گفتگو ڈاکٹر قبلہ نے کی, اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ کس طرح ایسی ہمیں پالیسیز ترتیب دینے کی ضرورت ہے. سگنیفائی کی طرف سے ایسے پروگرام جس میں گراس روٹ لیول کی ریپرزنٹیشن کو, یعنی کہ وہ لوگ جو آپ عوامی نمائندے ہیں, ان کی ٹریننگز کرائی جائیں پرامن پاکستان کے لیے. ہم نے یہ آج ڈسکس کیا کہ کس طرح پالیسی سازی کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے لیے جو
کتابیں ہیں، جو کتب ہیں، جو ان کا کانٹینٹ ہے، جو وہ پڑھ رہے ہیں، جو وہ دیکھ رہے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، اس میں کس طرح ہمیں امن کے ایلیمنٹ کو لانے کی ضرورت ہے، اور کس طرح ہمارے وہ تمام ادارے جس میں حکومت بھی شامل ہے، جس میں سول سوسائٹی شامل ہے، جس میں نوجوانوں کی ریپرزنٹیشن شامل ہے، اور ایسے سارے اداروں کا مل بیٹھنا تاکہ ہم ایسی پالیسیز ترتیب دے سکیں جو ایک پرامن معاشرے کی طرف جا سکیں. اور سگنیفائی کی طرف سے یہ پروگرام ترتیب دینا، ان لوگوں کی ٹریننگز کرانا اور اس ٹریننگ کو آگے لے کے جانا یقیناً ان تمام عوامل کو اکٹھا کرتا ہے. کیپٹل ٹی وی کی طرف سے دانیال صدیقی، بہت شکریہ جی آپ کا.